بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کی مسجد نبوی مٹی کے ایک کمرے سے دنیا کی دوسری بڑی مسجد تک۔ آج کا ہمارا موضوع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں نماز ادا کرنے سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی ہے جہاں ریاض الجنہ، جسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ایک ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کی ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود ہیں، جیسا کہ روضہ رسول جہاں 2 اصحاب پاک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہے، پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ کا حجرہ، پیغمبر اسلام کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اس کے اندر موجود ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 622 عیسوی میں تعمیر کی گئی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ سلطان غالب القیتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں، حج اور دنیا اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1909 عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش بن جائے گی۔ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 115 فٹ تھا، تاہم آنے والے دوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگ، خاص طور پہ حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ خیال رہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر شفیق عمر نے اپنی ایک تحقیقی مقالے میں تحریر کیا ہے کہ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 100 گنا زیادہ بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے کہ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں شہر کے مسافات میں تھا۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ ابراہیم الصعاف کا کہنا ہے کہ مسجد کے مرکزی حصے کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر ہے، جبکہ مسجد کے صحنوں کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہوگا، جس کے بعد 10 لاکھ افراد مسجد کی مرکزی عمارت اور 8 لاکھ اس کے بیرونی صحن میں بیک وقت نماز ادا کر سکیں گے۔ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مسجد کے اندر خصوصی طور پر تیار کی گئی 250 چھتریاں لگانے کا حکم دیا تھا جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کریں گی۔ یہ خودکار چھتریاں دوہری تہہ والی ہیں تاکہ نمازیوں کو بارش اور صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جا سکے۔ مسجد کو وسعت دینے کے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش فراہم کر دی جائے گی، جبکہ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ افراد کی جگہ بنائی گئی۔
جنت البقیہ کا تاریخی قبرستان جو اب مسجد کی مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجد کے چاروں اطراف موجود ہے۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں پیغمبر اسلام کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور ہے۔ مسجد کے احاطے کے ارد گرد جو دیگر عمارات اور جگہیں ہیں، ان میں سعودی عرب کے ادارے، ہسپتال، شاپنگ مال، پرتعیش ہوٹل اور بڑی شاہراہیں شامل ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے، جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی شاہی خاندان خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتا ہے۔ پیغمبر اسلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کی۔ ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھی اصحابہ یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی اس وقت مسجد النبوی کے مرکزی امام ہیں، تاہم 11 اکتوبر 2019 کو سعودی حکومت نے مزید 2 مستقل اماموں کی تعیناتی کی، جن میں موجودہ امام کے بیٹے شیخ احمد حذیفی کے علاوہ شیخ خالد المہانی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر امام بھی موجود ہیں جو خصوصاً تہجد کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ علم بارکپوری کے مطابق پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی حضرت بلال بن رباحہ کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا تھا۔ روایات کے مطابق جب صحابی رسول عبداللہ بن زید نے پیغمبر اسلام کو اذان کے بارے میں اپنے خواب سے آگاہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا وہ بلال کی تربیت کریں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاوا دیں گے۔ چیف مؤذن شیخ عبد الرحمن خشوگی کا کہنا ہے کہ آج کل مسجد نبوی میں مؤذنوں کی تعداد 17 ہے جو روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت یہ اذان دیتے ہیں اور نماز کے دوران امام کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچانے کے لیے دہراتے ہیں۔ علم بارکپوری کے مطابق پیغمبر اسلام نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہل سے خریدی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیاد کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئی۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصیٰ کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلہ کا رخ تبدیل کر کے کعبہ کی جانب کر دیا گیا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت بھی ایک اور دروازہ بنا دیا گیا۔ جب صحابہ کرام نے پیغمبر اسلام کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ چھت عرش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کے چھپر نما چھت کی طرح۔ اسی کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ مسجد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد پیغمبر اسلام کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ کے حجرے میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھی ان کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ پیغمبر اسلام کہہ چکے تھے کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اللہ ان کی روح نکالتا ہے۔ جب خلیفہ اول بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے بھی ایسا ہی کیا اور انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم کئی صدیوں میں مسلمانوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبور والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد اسی حجرے کے اوپر بنایا گیا ہے۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت
اور مبلغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی بہت زیادہ دلکش لگتی ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، اس کے وسائل کے استعمال میں ہر طرح سے حسن جھلکتا ہے۔ اپنے احاطوں سے اس کے صحن تک اور دیدہ زیب جواہرات سے مزین چھتوں تک، اس کے حجم اور اس کی بلندی سے لے کر اس کے گنبدوں، میناروں تک، اس کے صحنوں اور چھتریوں سے لے کر اس کی چھت تک، اس کی روشنیوں اور ساؤنڈ سسٹم سے لے کر اس کی ٹھنڈک اور اس کی راحت تک، اس کی دیواروں اور اس کے فرش سے لے کر اس کے دروازوں اور سیڑھیوں تک، یہاں تک کہ اس کے ستونوں و غالیچوں کی آرائش کو بھی الفاظ میں بیان کرنا ناانصافی ہوگی۔ اس مسجد کے ترجمان شیخ عبدالواحد الخطب کا کہنا ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں 250 میناروں پر خود کار چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ عبادت گزار شدید دھوپ اور بارش سے بچ سکیں۔ ان چھتریوں میں اپنے ہی پانی کی نکاسی کا نظام بنایا گیا ہے اور ہر ایک 143 مربع میٹر جگہ پر سایہ کرتی ہے اور 800 عبادت گزاروں کو موسم کی سختی سے بچاتی ہے۔ فی الحال مسجد کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق 41 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا کتبہ لگایا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو، جو کہ قرآن کی سورہ حجر کی 46ویں آیت ہے۔ ادھر شیخ خطابی کہتے ہیں کہ اس کے 85 دروازے ہیں، کسی گیٹ میں ایک دروازہ ہے تو کسی میں 2، کسی میں 3 یا 4 یا 5 تک دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیویٹرز بھی ہیں جو کہ صحن اور پہلے فلور سے دوسری منزل پر لے کر جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے صدیوں بعد مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی۔ مدینہ میں مسلم آبادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کے رتبے کا لحاظ کیا گیا۔ ڈاکٹر زیوار کہتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث شامل ہے جس کے مطابق اس مسجد کی ادا کی گئی ایک نماز مکہ کی مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ ڈاکٹر زیوار کے مطابق حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کی اربنائزیشن نامی ایک تحقیقی رپورٹ میں اسپاک عمر کہتے ہیں کہ مسجد اپنی اصل سائز کے مقابلے میں اس وقت 100 گنا زیادہ بڑی ہے اور پرانے مدینہ شہر کے تقریباً تمام حصوں پر محیط ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ڈاکٹر واجد اختر نے اپنی کتاب مسجد نبوی کے بارے میں وہ 9 چیزیں جو آپ نہیں جانتے میں کہا ہے کہ مسجد کی بیرونی حد آج جنت البقیع سے جڑی ہے، مگر پہلے جنت البقیع قدیم شہر کی حدود سے باہر ہوتا تھا، اسی لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد آج قدیم مدینہ کے مکمل علاقے پر محیط ہو گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کی توسیع رش کی وجہ سے حضرت عمر کے دور میں 638 عیسوی میں کی گئی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا، تاہم اس جانب جہاں پیغمبر اسلام کی بیویوں کے مکانات تھے اس جانب کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان نے بھی سن 650 عیسوی بمطابق 29 ہجری میں صحابہ سے مشاورت کے بعد مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ انہوں نے پلستر، تراشے ہوئے پتھر کی دیواریں بنوائی، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنوائے اور ٹیل کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ سن 707 ہجری میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر 6440 مربع میٹر تک پہنچا دیا۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور ایک محراب بنوائی، داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161 سے 165 ہجری میں مسجد میں کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے۔
سن 1257 میں جب مسجد کو آگ لگا دی گئی تو خلیفہ المعتصم نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ٹھانی، مگر 656 ہجری میں بغداد پر تاتاریوں کے حملے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے۔ مملوک کے دور میں اس کی تعمیر نو کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پیتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانی دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 674 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا ہوا ہلال نصب کروایا۔ اس سے قبل مملوک دور میں مینار اور گنبد پر ہلال لگانا شروع کیا گیا تھا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا، جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔ سلطان عبد المجید نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1277 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، اور اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10,303 مربع میٹر ہو گیا۔ 5 نئے دروازے شامل کیے گئے اور دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی۔ 170 چھوٹے گنبد لگائے گئے، 600 تیل کے لیمپ بھی شامل کیے گئے۔ تاریخ دان سلطان غالب الکویتی کے مطابق 1909 ہجری میں مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں وہ پہلا مقام تھا جہاں بجلی لگائی گئی۔ سعودی دور میں شاہ عبدالعزیز ال سعود نے 1950 میں مسجد کا احاطہ بڑھا کر 16,327 مربع میٹر تک لے گئے، جس میں 706 ستون اور 170 گنبد تھے۔ ترجمان الحطاب کے مطابق اسی دور میں مسجد میں بجلی کی رسد ایک خصوصی اسٹیشن سے آنے لگی اور لیمپوں کی تعداد 2,427 ہو گئی۔ 1973 میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں 35,000 مربع میٹر کو مسجد کے لیے مختص کر دیا اور اسی سارے حصے میں پنکھے اور اسپیکر نصب کیے گئے اور چھتریاں بھی لگائی گئی۔ سن 1398 ہجری میں شاہ خالد بن عبدالعزیز کے توسیع کے بعد شاہ فہد نے 1405 سے 1414 ہجری کے دوران ایک اور توسیعی منصوبہ شروع کیا۔ داخلی گزرگاہیں وسیع کی گئیں جبکہ برقی سیڑھیاں بنائی گئی، جس کے بعد حرم کے دروازوں اور داخلی گزرگاہوں کی کل تعداد 85 ہو گئی۔ خوبصورت تزئین و آرائش والے گنبد، 4 مینار اور 13 دروازے اس کے علاوہ تھے۔ سب سے بڑی توسیعی منصوبے اب انتقال کر چکے شاہ عبداللہ نے 2012 عیسوی میں منظوری دی تاکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد 20 لاکھ عبادت گزار یہاں سما سکیں۔ وزیر خزانہ ابراہیم الصحافہ نے کہا تھا کہ یہ عمارت 6,14,800 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہوگی اور مسجد اور صحنوں کا کل رقبہ 10,20,500 مربع میٹر ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد مسجد میں 10 لاکھ جبکہ صحن میں 8 لاکھ عبادت گزار سما سکیں گے۔ الحطب کا کہنا تھا کہ شاہ عبداللہ نے مسجد کے صحنوں اور احاطوں کے ستونوں پر 250 چھتریوں کی تنصیب کا بھی حکم دیا تھا تاکہ 1,43,000 مربع میٹر پر سایہ فراہم کیا جا سکے۔ خود کار چھتریاں 2 مختلف اونچائیوں کی تھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چھا سکیں اور عبادت گزاروں تک دھوپ یا بارش کو پہنچنے سے روک سکیں۔ موجودہ توسیعی منصوبے میں مشرق اور مغرب کی جانب 12 ہیکٹر رقبے پر موجود تعمیرات کو ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا جب شاہ سلیمان نے شاہ عبداللہ کے بعد تخت سنبھالا تو انہوں نے توسیعی منصوبہ اور دیگر کام دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا تاکہ حرمین شریفین کو بہتر بنایا جا سکے اور یہاں تمام سہولیات فراہم کی جا سکے تاکہ زائرین آسانی سے حج اور عمرہ کر سکیں۔ توقع ہے کہ توسیعی منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے اختتام پر 10 لاکھ عبادت گزاروں کے لیے جگہ بن جائے گی، جبکہ پہلی توسیع میں 8 لاکھ عبادت گزاروں کے لیے جگہ بنائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر پورا توسیعی منصوبہ 2040 تک 12 لاکھ مزید عبادت گزاروں کے لیے جگہ پیدا کرے گا۔ مسجد کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر موجود ہے، جس منبر پر اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ جگہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں اور مقدس جگہوں میں سے ہے۔ مبارک پوری کے مطابق مسجد کا پہلا منبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس میں 3 زینے تھے۔ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی قیادت کرنے والے خلفاء بھی
اپنے خطبوں کے لیے اس ممبر کا استعمال کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ دونوں ممبر کے دوسرے زینے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان اپنے خطبہ پہلے زینے سے دیتے، مگر بعد میں انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کی طرح تیسرا زینہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مگر 886 ہجری میں مسجد میں لگنے والی ایک آگ میں پیغمبر اسلام کا ممبر جل گیا، جس کے بعد شہر کے لوگوں نے اینٹوں کا ایک ممبر بنایا اور اس کے بعد مملوک سلطان قیطبائی نے سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ممبر بھجوایا۔ روزہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اس میں مرد اور خواتین زائرین کے لیے علیحدہ وقت مختص ہے تاکہ بھگدڑ سے بچایا جا سکے۔ زائرین عموماً روزے میں نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے مقبرے کی جانب سلام کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع اور تزئین و آرائش کے بعد روزہ منفرد آرائشی سامان سے سجایا گیا ہے، جس میں قالینیں غالیچوں سے لے کر زر و جواہرات تک شامل ہیں۔ روزے کا حجم 330 مربع میٹر ہے، اس کا طول 22 میٹر اور اس کا عرض 15 میٹر ہے۔ یہاں پر ہمیشہ سیکیورٹی اور دیگر اہلکار موجود رہتے ہیں تاکہ اسے صاف رکھا جا سکے اور لوگوں کی غیر متعلقہ نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ یہ سبز گنبد مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبور کے اوپر بنایا گیا ہے۔ علی بن احمد السمعانی اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی قبر پر پہلا گنبد 650 سال کے بعد بنایا گیا تھا اور سب سے پہلا گنبد 1269 668 ہجری میں سلطان کلاون نے بنایا تھا اور یہ لکڑی کا تھا۔ ڈاکٹر اختر کہتے ہیں کہ جو سبز گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے اور اس پر پیغمبر اسلام، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام کندہ ہے۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت کا حامل تھا۔ اسے جل جانے کے بعد ایک سے زیادہ مرتبہ سر نو تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ ڈاکٹر اختر بتاتے ہیں کہ 1837 عیسوی میں سبز پینٹ کیے جانے سے قبل اسے طویل ترین عرصے تک سفید، بعد میں بینگنی نیلے رنگ میں پینٹ کیا گیا۔ مسجد کے منتظم ادارے کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک مسجد نبوی خوبصورت سجاوٹ اور جدید ٹیکنالوجی کا مجموعہ ہے اور اس کی اثر نو تعمیر اور توسیع و آرائش پر اربوں سعودی ریال خرچ ہوئے ہیں۔ ہر سال بالخصوص ماہ رمضان اور حج کے دوران لاکھوں زائرین کی میزبانی کے لیے مسجد کے رکھوالے یعنی سعودی شاہی محل نے ہر دور میں اسے مزید آرام دہ اور دیدہ زیب بنانے کے لیے اپنے عزم کو قائم رکھا ہے۔ مسجد نبوی کا دورہ حج یا عمرے کی زیارت کا حصہ شاید نہ ہو، مگر زائرین کی اکثریت مسجد کا دورہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتے۔